کیا آپ نے کبھی اپنے گاؤں کے امام مسجد کی حالت دیکھی ہے یا کبھی آپ نے محلے کے مدرسے میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے محلے کے مدرسے کا امام یا آپ کی مسجد کا امام وہ کتنے کام کرتا ہے۔ آپ کی پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھاتا ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ بھی پڑھاتا ہے، آپ کے نکاح کی ذمہ داری بھی اس پہ ہوتی ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا ہو تو وہ بھی اسی کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینا بھی اسی کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے گھر میں کوئی ختم، کوئی درود یا اس طرح کا کوئی بھی خیراتی کام کرتے ہیں تب بھی آپ کو امام مسجد کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا امام مسجد اتنی ساری ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، کیا ہم اس کو مناسب تنخواہ دیتے ہیں؟ کیا ہم اس کو جو تنخواہ دیتے ہیں اس تنخواہ میں سے اس امام مسجد کا گزارا ہو سکتا ہے؟ اس تنخواہ میں سے وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے، اپنے بچوں کی شادیاں کروا سکتا ہے، یا اس کی تنخواہ اس کا گھر بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے؟ تو دوسری طرف دیکھیں، ایک ایسا عالم جو ڈسپیوٹڈ باتیں کرتا ہے، جو اختلافی باتوں پر زیادہ زور دیتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، وہ ایک سادہ سے اور بھولے سے امام مسجد کے مقابلے میں زیادہ امیر ہے۔ وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتا ہے، اربوں کی جائیداد بھی رکھتا ہے اور آپ اس کی عزت بھی بہت کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ کی گاؤں کا جو امام مسجد ہے اس کو وہ عزت بھی نہیں ملتی جو ایک فرقہ وارانہ مولوی کو ملتی ہے۔ فرقہ وارانہ باتیں کرنے والا مولوی کا معاشرے میں اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بہت سارے تو براہ راست سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ کوئی پیر بن جاتا ہے، کوئی فقیر بن جاتا ہے، کوئی مولانا بن جاتا ہے، کوئی عالم بن جاتا ہے اور اپنی روزی روٹی کو چلائے رکھتا ہے۔ آپ کا امام مسجد اتنی غربت کی زندگی کیوں گزارتا ہے؟ اس کے پیچھے ہماری بے حسی ہے یا اس امام مسجد کا کوئی قصور ہے؟ کئی دیہاتوں میں یا کئی محلوں میں تو امام مسجد کو 5-10 ہزار روپے تنخواہ دیا جاتا ہے، کہیں مربے کے حساب سے 1 من گندم دے دی جاتی ہے، کہیں کوئی کھیس دے دیا جاتا ہے، کوئی مولوی کو کپڑے دے دیے جاتے ہیں، اور کہیں بڑے بڑے ذمہ دار اور بزنس مین اپنے امام مسجد کو ایک سوٹ دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کتنی بڑی نیکی کر دی ہے۔ اگر امام مسجد ختم شریف پہ شریک ہو جائے تو اس کو دودھ کا گلاس پلا دیا جاتا ہے، ساتھ ایک کھیس دے دیا جاتا ہے یا چادر دے دی جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام مسجد نے تو بہت سارا مال اکٹھا کر لیا ہوگا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ امام مسجد کے بچے نہ تو اچھے تعلیمی ادارے میں جا سکتے ہیں، نہ امام مسجد اپنا گھر اچھا بنا سکتا ہے، اور نہ ہی امام مسجد کوئی آسودہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کے گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے چلتا ہے، اور ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے محلے کا یا ہمارے گاؤں کا امام مسجد بہت ہی ایماندار ہو، وہ ایک عالم دین بھی ہو، وہ قرآن بھی پڑھاتا ہو، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہو۔ یہ ساری امیدیں، یہ ساری ذمہ داریاں ہم اس کے اوپر ڈال کے بڑی آسانی سے اور خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاملے میں ریاست کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کہ جہاں ریاستی قوانین یہاں تک ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک مزدور کی روزانہ کی اجرت کتنی ہونی چاہیے، مہینے کی کم از کم اجرت کتنی ہونی چاہیے، وہاں آپ کے امام مسجد کے لیے سارے قوانین خاموش ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی ادارہ نہیں سوچتا، نہ اس کے بارے میں کسی ادارے کی کوئی ذمہ داری ہے، اور معاشرے کے ذمہ دار انسان ہونے کے ناطے ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ یار یہ ہماری مسجد کا جو امام ہے، جو ہماری اتنی ساری سروسز ہمیں دیتا ہے، کیا ہم اس کے لیے کوئی بہتر سوچتے ہیں؟ نہ ہم نے کبھی سوچا، نہ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بتایا، نہ ہم نے اپنے بڑوں کو کبھی ایسا کرتے دیکھا۔ عرب ممالک میں دیکھا جائے تو وہاں امام مسجد اسٹیٹ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، اسٹیٹ ان کو اپوائنٹ بھی کرتی ہے، ان کی سیلریز کا بندوبست بھی کرتی ہے، ان کی ٹریننگ، ان کی ایجوکیشن کا بھی بندوبست کرتی ہے، ان کی ڈیوٹیز بڑی ہی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتی ہیں، ایون کہ وہ اپنا خطبہ بھی گورنمنٹ خود ان کو دیتی ہے۔ خطبہ گورنمنٹ کا اسکرپٹڈ ہوتا ہے تاکہ ملک میں مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس میں سب سے اچھی مثال مصر کی ہے، جہاں ہر امام مسجد کا جامعۃ الازہر سے گریجویٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ منسٹری آف اوقاف یہ ساری چیزیں مینیج کرتی ہے کہ امام مسجد کی تعلیم، ٹریننگ، اس کی سیلری، اس کی ڈیوٹی، یہ ساری کی ساری چیزیں وہی منسٹری ڈیفائن کرتی ہے۔ ترکی میں دیکھا جائے تو پریزیڈنسی آف ریلیجیس افیئرز امام مسجد کی ڈیوٹی، خطبے کی نوعیت اور اس طرح کے تمام مذہبی معاملات کو ریگولیٹ کرتی ہے، حتیٰ کہ پورے ترکی میں جمعے کا خطبہ بھی سینٹرلائزڈ اور سٹینڈرڈائزڈ ہوتا ہے، جس کو گورنمنٹ ہی ڈیفائن کرتی ہے اور ریگولیٹ بھی کرتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں دیکھا جائے تو مسجد کی کمیٹی یا اسلامک سینٹرز یہ ساری ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں، جہاں امام مسجد کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی تنخواہ، اس کی ڈیوٹیز، یہ ساری کی ساری
رسپانسبلٹی اسی اسلامک سینٹر کی ہوتی ہے یا مسجد کی کمیٹی کی ہوتی ہے؟ بطور معاشرہ اور بطور ریاست ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنے امام مسجد کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو وہی ریسپیکٹ دیں جو دنیا میں ان کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے۔ ان کی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا گزر بسر اچھے طریقے سے کر سکیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھ سکیں، اپنے بچوں کی شادی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ ان کی تنخواہ کم از کم اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کو کسی اور کی طرف نہ دیکھنا پڑے اور نہ ہی وہ کسی غلط طریقے کی طرف جانے کا سوچیں۔ امید ہے میری ان ساری باتوں کو پازیٹیو لیا جائے گا اور ہم اپنے امام مسجد کی فلاح کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے۔